بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفرد اور واحد میں کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مفرد دو معنی پر صادق آتا ہے۔ مفرد دو معنی پر صادق آتا ہے۔ ایک مفرد کی تعریف ہوتی ہے اکیلا با معنی لفظ، اکیلا با معنی لفظ، ٹھیک ہو گئی، اسے مفرد کہتے ہیں۔ دوسری اس کی تعریف ہوتی ہے جو ایک شے پر دلالت کرے، جو ایک شے پر دلالت کرے۔ یہ دو تعریفیں ہیں، دونوں مفرد ہیں، دونوں اعتبار سے یہ الگ الگ ہیں۔ یہ معنی یعنی اکیلے بامعنی لفظ کو بھی مفرد کہتے ہیں، اور جو ایک شے پر دلالت کرے اس کو بھی مفرد کہتے ہیں۔ یعنی لفظ مفرد مشترک ہے، اس کے دو معنی بنتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا اکیلا بامعنی لفظ، تو لفظ اکیلا ہونا چاہیے، معنی ایک ہوں یا کثیر ہوں، یعنی معنی میں افراد ایک آئے یا کثیر آ جائیں۔ مثال کے طور پر رجل، یہ بھی مفرد ہے، رجال یہ بھی مفرد ہے، کیونکہ یہ اکیلا لفظ ہے، یہ لفظ دو نہیں ہے، یہ لفظ دو نہیں ہے۔ رجال، رجل بھی اکیلا لفظ ہے، رجال بھی اکیلا لفظ ہے۔ تعریف میں کہا تھا اکیلا بامعنی لفظ، تو یہ جو اکیلا بامعنی لفظ ہوگا وہ مفرد ہوگا۔ وہ جس چیز پر دلالت کر رہا ہے وہ سنگل ہے، ڈبل ہے، ٹرپل ہے، جمع میں ہے، جتنی بھی ہے، اس سے بحث نہیں۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ وہ خود اکیلا لفظ ہے تو وہ مفرد ہوگا اس ڈیفینیشن کے مطابق۔ اور جب ہم اس کو دیکھیں گے، یہ لکھا ہے جو ایک شے پر دلالت کرے، ایک فرد پر دلالت کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو معنی ہونا چاہیے وہ ایک ہونا چاہیے۔ اگر رجل لکھا، اس کا معنی ہے ایک آدمی، تو یہ تو مفرد ہے۔ لیکن اگر آپ لکھیں گے رجال، تو چونکہ یہ ایک شے پر دلالت نہیں کر رہا تو یہ مفرد نہیں ہوگا۔ دونوں تعریفوں کا فرق۔ اس والی تعریف کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے کہ لفظ ایک ہے تو یہ مفرد ہوا، اور اس تعریف کے مطابق لفظ نہیں دیکھنا، آپ نے دیکھنا ہے کہ جس چیز پر اس کی دلالت ہو رہی ہے وہ سنگل ہے تو یہ مفرد ہے، اور وہ سنگل نہیں تو وہ مفرد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب واحد، تو یہ جو واحد ہوتا ہے، یہ اس کا ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے جو ایک شے پر دلالت کرے، یہ واحد ہوتا ہے۔ اس کی دوسری ڈیفینیشن نہیں آتی۔ واحد وہ ہوتا ہے جو ایک شے پر دلالت کرے، یعنی اس اعتبار سے یہ والی ڈیفینیشن اور یہ والی ڈیفینیشن میچ کر رہی ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کے سامنے لکھا ہوگا لفظ مفرد، اور اس کی یہ والی ڈیفینیشن جب مراد لیں گے تو یہ والی ڈیفینیشن اور یہ والی میچ کرتی ہے، تو اٹ مین یہ مفرد اور واحد ایک ہی چیز ہیں۔ جیسے آپ وہ کہتے ہیں نا مفرد منصرف صحیح، مورب کی جہاں اقسام اعراب کی آپ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں مفرد منصرف صحیح، تو وہ جو مفرد ہے اس کی یہ والی ڈیفینیشن لی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی واحد منصرف صحیح، مفرد من واحد۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بامعنی ایک بے معنی، بامعنی کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مفرد اور ایک مرکب، تو وہاں پر آپ یہ والی ڈیفینیشن مراد لیتے ہیں۔ امید ہے کہ اتنی تفصیل سے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ مفرد جو ہے وہ دو جگہ یوز ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر واحد سے الگ یوز ہوتا ہے، اس کو یوں بھی یاد کر سکتے ہیں کہ مرکب کے مقابلے میں آتا ہے،
تو یہ والا ہوتا ہے، اور اگر تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں آئے تو یہ والا ہوتا ہے، یہ والی ڈیفینیشن والا، اور واحد ایک ہی ہوتا ہے، یعنی مرکب کے مقابلے میں واحد نہیں بولا جاتا۔ امید ہے کہ یہ گفتگو جس طالب العلم نے ہم سے پوچھا تھا مفرد اور واحد کا، اسے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تحریر سنبٹ کا مطالعہ فرمایا کریں، اس میں ایسی گفتگو بکثرت کی جاتی ہے اور یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔